اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مہینے کی اس آخری راتوں میں پھر سے جو ہے وہ اپنی برکات اکٹھا کرنے کے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم فعل امر و نہی جو ہے بنانا سیکھیں گے۔ آئیے اس سے پہلے ہم فعل امر و نہی کی تقسیم دیکھیں۔ عام جو ہم فعل امر نہیں بناتے ہیں وہ مخاطب کے صیغے سے بنتا ہے، اور اس سے آپ خوب واقف ہیں، جیسے افعل۔ لیکن ایک اور بھی فعل امر بنتا ہے جو امر غائب اور متکلم کے لیے ہوتا ہے۔ یہ امر غائب اور متکلم کے لیے جو ہے اس کے لیے صیغہ لام کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو لام امر یا جو ہے لام امر غائب و متکلم کہا جاتا ہے، جیسے لیفعل۔ اور فعل نہیں سے آپ واقف ہیں، لا کا صیغہ لگاتے ہیں ماضی کے ساتھ اور مضارع کے ساتھ، اور اس میں جو ہے جزم کر دیتے ہیں آخری حرف کو، جیسے لا تفعل، تو مت کر۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ فعل امر بنتا کیسے۔ مخاطب کا فعل امر بنانے کے لیے ہم مضارع لیتے ہیں اور اس مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، جیسے یہ دیکھیے تفعلو، یہ مضارع ہے، اس کا تیج ہے، اسے ہم گراتے ہیں اور لام کو جو ہے وہ ساکن کر دیتے ہیں۔ تو یہ علامت مضارع گرانے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ ہے فا عین لام۔ اب یہ فا پہ جزم ہے، لام پہ جزم ہے، یہ پڑھا نہیں جا رہا، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا بن جاتا ہے، حمزۃ الوصل لگانے سے افعل۔ آئیے اسے اور طریقے سے دیکھیں۔ یہ دیکھیے یہ مضارع ہے تفعلو، اسے خفیف کرتے ہیں، تا کو ہٹا دیتے ہیں، لام پہ جزم لگاتے ہیں، یہ بن جاتا ہے فا عین لام۔ فا پہ جزم، لام پہ جزم، لفظ نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ جو ساکن لفظ ہوتا ہے ابتدا میں اس سے لفظ کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، شروع میں ایک اضافہ کرتے ہیں جو کہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ یہ جب حمزۃ الوصل لگا تو یہ کیا بن گیا، افعل۔ بعض اوقات حمزۃ الوصل جو ہے زیر کے ساتھ لگتا ہے اور بعض اوقات جو ہے پیش کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیں کہ زبر کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی فعل کے ساتھ جو ہے حمزۃ الوصل نہیں لگتا امر بناتے ہوئے، یعنی امر ہمیشہ زیر یا پیش والے لفظ سے بنتا ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو امر میں حمزۃ الوصل پہ زبر نظر آ رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، کوئی بتانا چاہے گا؟ جی، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس حمزہ سے پہلے کوئی عامل ہے، کوئی نواسب ہے، یعنی جو نصب کرنے والا آیا ہے۔ جیسے اگر اس سے پہلے انا ہے تو پھر جو ہے افعل بن سکتا ہے، زبر آ سکتا ہے، ورنہ اس کا اپنا اوریجنل جو ہے وہ زیر یا پیش کے ساتھ آتا ہے۔ آئیے میں دکھاتا ہوں کیا آئیں گے۔ یہ دیکھیں فعل مضارع ہم نے لیا تفعلو، اس سے تے کو گرایا، پیش کو جزم، لام کو جزم دیا، یہ کیا بن گیا، فا عین لام۔ اب اس کے ساتھ ہم نے اضافہ کیا، یا تو الف زیر والا یعنی یہ جو حمزۃ الوصل آئے گا، یا پھر جو ہے پیش والا آئے گا۔ اگر زیر والا ہے تو کیا چیز بن جائے گا، امر افعل، اور اگر پیش والا ہے تو افعل۔ اب اس کے مثالیں دیکھیے، ہمارے پاس ہے با فتح دربا سامعہ، یہ ہے امتیاز جو ہے ہم جو ہے وہ لیتے ہیں مضارع،
اور اس میں زیر لگا دیتے ہیں حمزۃ الوصل، تو کیا بنے گا افعل، یعنی فتح ہے تو افتح، ضربہ ہے اضرب، سمعہ اسمع، یعنی تینوں پہ زیر آئے گا حمزۃ الوصل۔ اس کے مقابلے میں دوسرا باب ہے نصرہ، اس پہ پیش ہوتا ہے درمیان والے سرے پہ، اس کے ساتھ ہم ہمیشہ پیش ہی لگائیں گے، تو یہ دیکھیے یہ کیا بن گیا افعل، یعنی انصر۔ اسی طرح ایک اور باب ہوتا ہے کرومہ، کرومہ میں بھی درمیان والے جو ہے وہ حرف کیا پیش آتا ہے، وہ بھی کیا بنے گا کرومہ سے اکرم، جیسے نصرہ سے انصر تھا، اسی طرح کرومہ سے اکرم یعنی پیش آئے، زبر کبھی نہیں ہوتا، یعنی جب اوریجنلی یہ بنتا ہے فعل امر تو اس پہ زبر نہیں ہوتا حمزۃ الوصل۔ ہاں اگر کوئی جملے کے اندر جو ہے نواسب آ جائے یا عامل آ جائے، وہ جو ہے اس کے زیر یا پیش کو جو ہے ہٹا کے زبر لے آئے گا، پھر بن جائے گا افعل، افعل یا افعل سے کیا بن جائے گا افعل، کب جب کوئی عامل آئے، ورنہ نہیں ہوگا۔ اچھا فعل امر کو ایک اور طریقے سے بھی بناتے ہیں جس میں حمزۃ الوصل لگتا ہی نہیں ہے، مثلا یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک فعل مضارع ہے یقولو، یقولو، اس کا ہم چاہتے ہیں کہ امر بنائیں، یا جو ہے کیا ہے علامت مضارع گرا دی، لام پہ پیش ہے سے گرا کے یہاں جزم لگا دیا، کیا بنا لفظ قول، قول جو ہے یہ واو کمزور حرف ہے، یہ غائب ہو جاتا ہے، جب یہ غائب ہو جائے گا تو پیچھے کیا رہ گیا قل، اب قل جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے کیونکہ پہلے لفظ پر پیش ہے، تو اس لیے حمزۃ الوصل نہیں ہے۔ آئیے ایک اور مثال سے لیتے ہیں، یا سوم، یہ نوم سوم جو ہے یہ اس کے وزن پہ آتا ہے، نوم پہ سونے کے، تو یہ دیکھیں حمزۃ الوصل میں لگائے بغیر یہ کیسے بنے گا، علامت مضارع یا گرائی، میم کو ساکن کیا، کیا بنا سوم، اب یہ سوم ہے اس میں واو جو ہے کمزور حلف ہے یہ گر جاتا ہے، تو پیچھے کیا بن گیا سم، سم پڑھا جا رہا ہے اس لیے حمزۃ الوصل نہیں لگے گی۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، یا را، دیکھنا، اب یہ جو ہے اس کا ہم امر بنانا چاہتے ہیں، علامت مضارع گرائی، یا پیچھے کیا رہ گیا را، را میں یہ یا جو ہے یہ کمزور حرف ہوتا ہے، کمزور حرف ہمیشہ غائب ہو جاتا ہے امر بنانے، تو پیچھے کیا رہ گیا را، را پڑھا جا رہا ہے اس لیے حمزۃ الوصل نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امر جو ہے وہ دو طرح سے بنتا ہے، ایک جہاں حمزۃ الوصل لگتا ہے اور ایک وہ جہاں حمزۃ الوصل نہیں لگتا۔ پھر حمزۃ الوصل جب لگتا ہے اس میں بھی دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ آئے گا جو کہ باب ضربا فتحا سمعا میں ہے، اور ایک جو ہے یہ کہ حمزۃ الوصل پہ پیش آئے گا جیسے باب نصرہ اور کرومہ۔ چلیے یہ دیکھیے یہ با فتحا ضربا سمعا ہے، اس کی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں تفعلو، اب یہ تفعلو مضارع کا تے گرایا لام کو جزم دیا تو کیا بن گیا فا عین لام، پڑھا نہیں جا رہا ہے، حمزۃ الوصل لگایا تو کیا ہے زیر والا الف لگے گا، اف، یعنی تینوں باب۔ یہ دیکھیں اگلے دو باب نصرہ اور کروم، یہ ان سے ہم نے لیا مضارع، مضارع جو ہے کیا ہے تفعلو تھا، اس کو مجزوم کیا، لام کو جو ہے پیش سے جزم دی اور علامت جو مضارع تھی اس کے ساتھ تا اس کو گرایا تو کیا بن گیا فا عین لام، اب یہ درمیان والے پہ پیش آ رہا ہے تو لہٰذا یہ جو حمزۃ الوصل لگے گا اس پر پیش آئے گا تو کیا بنے گا افعل، اور اس میں لفظ کیا ہوتا ہے نصرہ تو یہ کیا بن جائے گا انصر، کرونا اکرم۔ اس کا یاد رکھنے کا فارمولہ یہ ہے جس فعل کا ہم امر بنا رہے ہیں اس پہ عین کلمے پہ کیا ہے کرنا ہے، اگر اس پہ زبر ہے یا اس کے نیچے زیر ہے تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیا ہے زیر والا جو ہے حمزۃ الوصل ہے، اور اگر اس پہ پیش ہے پھر حمزۃ الوصل میں جو ہے کیا ہے پیش ہے۔
یہ فا. آئیے آج آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ دکھاتے ہیں. یہ آپ کو علم کی ہم ایک شاخ کل ہم نے پڑھی تھی، پکڑ کے دیکھی تھی، آج دوسری دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ لفظ ہے نصرہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس نے اس کی مدد کی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دیکھیے ایک ضمیر ہو کی ہم لگاتے ہیں. کیا لفظ بنا؟ نصرہ ہو، اس نے اس کی مدد کی. آئیے دیکھیے ایک اور صیغہ ہے نصرو، جمع کا صیغہ گیا. ان سب نے مدد کی. اس سب نے کس کی؟ اس کی. تو یہ لفظ بنا نصرو، ان سب نے اس کی مدد کی. پھر ہے نصر تک. اس کے ساتھ جب اس کو ہو کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ نصرتا ہو، تو نے اس. یہ نصرتا بھی کیا ہے؟ یہ صیغہ گیا نصرتا ہو، تو نے اس کی مدد کی. اگلا دیکھیں نصر تو، اس کو ہو کے ساتھ ملائیں تو کیا ہوگا؟ نصر تو ہوں، میں نے اس کی مدد کی. دیکھیں نصر تم، یہ جمع کا صیغہ لیا، اس کے ساتھ ہو کو ملایا تو دیکھیں کیا بنا؟ نصر تم منہ، نصر تم منہ، تم سب نے اس کی مدد کی. یہاں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، یہ نصر تم جو ہے یہ ہو کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ملتا. اس کو ملانے کے ساتھ ہو کو جو ہے کیا ہے؟ واو کے ساتھ ملاتے ہیں. نصر تم ہوں، کہ عرب جو ہے ان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ واو لاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا. اگلا دیکھیں نصرنا کے ساتھ ہو کو ملایا تو کیا بننا؟ نصرنا ہو، ہم سب نے اس کی مدد کی. آئیے اسے ایک اور اینگل سے لکھتے ہیں. وہی لفظ ہے نصرہ، اس نے مدد کی. اب ہم کے ساتھ ملاتے ہیں. نصرہ ہم، اس نے ان سب کی مدد کی. اگلا صیغہ دیکھیے جمع کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم بنایا تو کیا؟ نصرو ہم، ان سب نے ان سب کی مدد کی. نصرتا کے ساتھ ہم کو ملائیں کیا بنے گا؟ نصرتا ہم، انہوں نے ان سب کی مدد کی. اسی طرح ہے نصر تو، اس کے ساتھ ہم کا صیغہ ملائیں کیا بنا گا؟ نصر تو ہم، میں نے ان سب کی مدد کی. اسی طرح نصر تم کے ساتھ ہم ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ نصر تم ہم، اس میں واو کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی تم سب نے ان سب کی مدد کی. اگلا ہے نصرنا، اس کے ساتھ ہم ملائیں تو کیا بنا؟ نصرنا ہم، ہم سب نے ان کی مدد کی. آئیے آگے چلتے ہیں. اب یہ نصرہ کے ساتھ ہم نے کا ملایا، کیا بنا؟ نصرہ کا، اس نے تیری مدد کی. نصرو کا، ان سب نے تیری مدد کی. نصرتا کا ملائے، نصرتا کا، نصرتا کا، اس نے تیری مدد کی. نصرتو کے ساتھ ملائیں، نصرتو، میں نے تیری مدد کی. نصرتم کے ساتھ کا ملائیں تو کیا ہوگا؟ نصرتم کا، تم سب نے تیری مدد کی. نصرنا کے ساتھ کا کو ملائیں تو کیا ہوگا؟ نصرنا کا، ہم نے تیری مدد کی. آئیے یا متکلم کو ملا کے دیکھتے ہیں، اسے کیا بنے گا؟ نصرنی. یا متکلم جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے زیر آئے، تو وہ زیر لانے کے لیے ایک اضافی نون لگا دیتے ہیں. تو یہ کیا بنے گا؟ نصرنی، نصرنی، اس نے میری مدد کی. اب آ گیا نصرو. دیکھیں نصرو نی، ان سب نے میری مدد کی. اب کیا ہے؟ نصرتا یا کے ساتھ ملائیں گے تو کیا؟ نون کے ساتھ ملے گا. نصرتانی، نصرتانی، تو نے میری مدد کی. نصرتو یا کے ساتھ کیا ہوگا؟ نصرتونی، نصرتونی، میں نے میری مدد کی، یعنی میں نے اپنی مدد کی. نصرتم کے ساتھ یا متکلم بنائے گا تو بنے گا نصرتم مونی، نصرتم مونی، یعنی تم سب نے میری مدد کی. نصرنا کے ساتھ ملائیں یا کو، کیا ہوگا؟ نصرنا نی، یعنی ہم سب نے میری مدد کی. آئیے
اب یہ ایک چیلنج آ گیا، اس کو غور سے دیکھیے. نصرت نی، ہاں جی ترجمہ کیجیے. نصرت نی یعنی اس مونس نے میری مدد. آئیے نصرہ کے ساتھ ابھی کم کو ملاتے ہیں، کیا بنے گا؟ نصرکم، نصرہ کم یعنی اس نے تم سب کی مدد کی. جمع کے صیغے سے ملائیں، کیا بنے گا؟ نصرکم، ان سب نے تم سب کی مدد کی. نصرتا کے ساتھ کم کو ملائیں، کیا بنے گا؟ نصرتا کم، تم نے تم سب کی مدد کی. نصرتو کے ساتھ کم ملائیں، کیا ہوگا؟ نصرتو تم، میں نے تم سب کی مدد کی. نصرتم کے ساتھ ملائیں تم کو، کیا ہوگا؟ نصرتم تم، تم سب نے تمہاری مدد کی. کیا مطلب؟ تم سب نے اپنی مدد کی. نصرنا کے ساتھ تم کو ملائیں تو کیا بنے گا؟ نصرنا تم، ہم سب نے تمہاری یا تم سب کی مدد کی. آئیے نا کا صیغہ ملا کے دیکھتے ہیں. نصرہ نا یعنی اس نے ہم سب کی مدد کی. نصرو نا کے ساتھ ملائیں تو کیا بنا گیا؟ نصرو نا، ان سب نے ہم سب کی مدد کی. نصرتا کے ساتھ ملائیں، کیا بنے گا؟ نصرتا نا، تو نے ہم سب کی مدد کی. نصرتو کو ملائیں نا کے ساتھ تو کیا بنا؟ نصرتو نا یعنی میں نے ہم سب کی مدد کی. نصرتم کے ساتھ نا کو ملائیں تو کیا بنے گا؟ نصرتمو، واو کا اضافہ ہو جائے گا. نصرتمو نا، ہم سب نے ہماری مدد کی یعنی ہم سب نے اپنی مدد کی. نصرنا کے ساتھ نصرتم یعنی تم سب نے ہماری، اور نصرنا کے ساتھ نہ ملائیں تو کیا ہوگا؟ نصرنا نا، ہم سب نے اپنی مدد. یہ تو تھے ماضی کے صیغے. آئیے اب مضارع کو لیتے ہیں، دیکھیں وہ کیسے بنتا ہے. لفظ ہے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اس کے ساتھ وہ کو ملائیں تو کیا بنے گا؟ ینصرو، وہ اس کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. جمع کا صیغہ لے، ینصرون کے ساتھ جو ہے ینصرو کے ساتھ ملائے. ینصرو، ان سب نے وہ سب اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو کے ساتھ ملائیں وہ کو تو کیا بنے گا؟ تنصرو، تنصرو وہ، تو اس کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. اب آ جائے انصرو کو لائیں. انصرو، میں اس کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. تنصرون کے ساتھ جو ہے وہ کو ملا کے بنے گا تنصرو، تنصرو تم سب اس کی مدد کرتے ہو یا کرو گے. نا کے ہو جائے ننصرو کے ساتھ ملائیں تو یہ کیا بنے گا؟ ننصرو، ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اگلا دیکھیں، ینصرو کے ساتھ جو ہے ہم کو ملائیں، کیا بنے گا؟ ینصرو، ینصرو ایک ہے، ینصرو ہم، وہ ان سب کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرو نے جمع کا صیغہ لائیں ہم کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ ینصرو ہم، وہ سب ان سب کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو، اس کے ساتھ ہم کا صیغہ لائیں تو کیا بنے گا؟ تنصرو ہم، تو ان سب کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. انصرو کے ساتھ ہم کو ملائیں تو کیا بنے گا؟ انصرو، انصرو ہم، میں ان سب کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. تنصرو جمع کے صیغے کے ساتھ ہم کو ملائیں تنصرو ہم، تو تنصرونا ہو گئے، سوری سامنے والے ہو گئے اور ہم ہو گئے. تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے ان سب کی. ننصرو حکم دیکھیں، ننصرو ہم سب ان سب کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. آگے چلیے، ینصرو کے ساتھ اب جو ہے
کا सीगा मिलाए, ये क्या बनेगा यंसुरु का, वो मदद करता है, ये करेगा तेरी। जमा का सीगा ले आए का के साथ, यंसुरु का, वो सब मदद करते हैं, ये करेंगे तेरी, या तेरी मदद करते हैं, ये करेंगे। तंसुरु को का से मिलाए, तंसुरु का, तू मदद करता है तेरी, यानी तू अपनी मदद करता है या करेगा। अंसुरु को ले, अंसुरु का, मैं मदद करता हूं या करूंगा तेरी। तंसुरु जमा का सीगा का के साथ ले, क्या बनेगा तंसुरु का, तुम सब मदद करते हो या करोगे तेरी। और नंसुरु के साथ का को ले तो क्या बनेगा नंसुरु का, हम सब मदद करते हैं, करेंगे तेरी। चलिए अगला सीगा हम इसके साथ या मुतकल्लिम को ले आते हैं। यंसुरु, ये जो है नी के साथ बनेगा, यंसुरूनी, यंसुरूनी, वो मदद करता है या करेगा मेरी। यंसुरू जमा का सीगा ले आए, जमा के सीगा में क्या बनेगा यंसुरू नी, वो सब मदद करते हैं, ये करेंगे मेरी। तंसुरु के साथ जो है या मुतकल्लम को लाए, क्या बनेगा तंसुरु नी, तू मदद करता है, ये करेगा मेरी। अंसुरु के साथ ले आए, अंसुरु नी, मैं मदद करता हूँ, करूंगा मेरी, यानी मैं अपनी मदद आप करूंगा। तंसुरू जमा का सीगा लाए या मतलब तंसुरू नी, तुम सब मदद करते हो या करोगे मेरी। नंसुरु को ले, तो ये क्या बनेगा नंसुरूनी, नंसुरूनी, तुम सब मदद करते हो या करोगे मेरी। आगे चलते हैं, यंसुरु के साथ जो है कुम का सीगा ले आए जमा का, क्या बना यंसुरु कुम, वो मदद करता है या करेगा तुम सब की। जमा का सीगा ले आए यंसुरु, उसके साथ कुम मिलाए तो ये बनेगा यंसुरुकुम, यंसुरुकुम, वो सब मदद करते हैं या करेंगे तुम सब की। तंसुरु लिए हैं इसके साथ, क्या बनेगा तंसुरुकुम, तुम मदद करता है या करेगा तुम सब की। अंसुरु को ले आए तो क्या बनेगा अंसुरुकुम, मैं मदद करता हूँ, ये करूंगा तुम सब की। नंसुरु जमा का सीगा कुम के साथ ले आए, एक बनेगा तंसुरु तुम, तुम सब मदद करते हो, तुम सब की, यानी तुम सब अपनी मदद करते हो। नंसुरु को ले आए तो ये क्या बनेगा नंसुरु तुम, हम सब मदद करते हैं, करेंगे तुम सब की। आइए जी अब एक टेस्ट आ गया, तलबना, तर्जमा कीजिए जी। तलबना नहीं पता चल रहा है, तल एक किस्म है तलाबा, तलाबा उसने बुलाया, उसने तलब किया, इसको माजी के टेबल से गुजारते हैं। तलाबा, तलाबा, तलाबू, तलाबत, तलाबा, तलबना, तलबता, तलबतुमा, तलबतुम, तलबती, तलबतुमा, तलबतुन्ना, तलबा, तलबना। देखिए कहाँ जाके पकड़ा तलबना, हमने तलब किया, हमने बुलाया, हमने मांगा। चले कोई बात नहीं, आगे एक और आ गया तलबाना जी, दुरुस्त फरमाया, उसने हमें बुलाया, उसने हमें मांगा या हमें तलब किया। हाँ जी तलाबीना, तालिबीना, टेबल में से मिलेगा, टेबल में जाए। तलाबा, तलाबा, तलाबू, तलाबत, तलबता, तलबना, तलबा, तलबतुमा, तलबतुम, तलब,
طلب طلبنا طلبنا کہاں سے آیا؟ یہاں سے پکڑ. یہ یاد رکھیں پورے ماضی میں صرف مؤنث مخاطب کے ساتھ زیر آتا ہے. اس مؤنث نے ہم سب کو بلایا، طلب کیا، پرنسپل تھی. اچھا اب اگلا دیکھیں طلبونا، یہ تو بہت ہی آسان ہے. طلبونا میں نے ہم سب کو بلایا. ہاں جی طلبنا، جی سسٹر آپ نے صحیح فرمایا. یہ جو ہے کیا ہے؟ مجہول ہے. پہلے لفظ پہ جیسے پیش آیا یہ مجہول ہو گیا. ٹھیک مجہول تو ہو گیا لیکن ترجمہ کریں نا، طریقہ وہی ہے، اس کو ٹیبل میں سے گزاریں. مطلب نہ کہاں ہے؟ نہ کا صیغہ مؤنث میں پڑا ہوا ہے، مؤنث جمع کے اندر آ گیا. تو اس نے یعنی اس مؤنث جمع نے جو ہے کیا ہے؟ یہ بلانا کا نہیں ہوگا کیونکہ یہ مجہول بنے گا. وہ سب مؤنث بلائی گئیں. گئیں کا لفظ ہے وہ خود ہی بتا دے گا کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو لبنا، ہاں وہ ایک مؤنث بلائی گئی کیونکہ یہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. زید کا صیغہ جو ہے صرف ایک ہی جگہ پڑا ہوا ہے پورے ٹیبل میں، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا آگے سے. تو لبنا، تو لبنا اور طلبا، طلبا وہ تو ایک مؤنث ہے وہ بلائے گی. طلبنی، ہاں جی طلبنی اس ایک مؤنث نے مجھے بلایا. آئیے ابواب ثلاثی مزید کی چلتے ہیں. اب تک ہم نے یہ ثلاثی مجرد پڑھا تھا، یعنی 3 حروف سے بننے والے ماضی کے افعال، اور اس کا جو ہے سانچہ کیا تھا؟ فعلا، فاعیلا، فاعولا. یعنی یہ درمیانے والے حرف کے یا زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا، اور پہلے اور دوسرے آخری پہ جو ہے کیا ہے؟ دونوں زبر ہوں گے. یہ تھا ثلاثی مجرد ماضی. اب دیکھتے ہیں مزید فی. مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے یہ دیکھیں افعلا، کیا ہے؟ فی عین لام کے ساتھ ایک حمزہ کا اضافہ ہو گیا. اسے دیکھیں فعلا، عین کی اوپر شد ہے یعنی ڈبل عین ہے. یہ کیا ہے؟ فا عین عین لام ہے، اس کا مطلب ایک عین جو ہے وہ اضافہ ہے. فعلا، فعلا میں دیکھیں یہ الف یا حمزہ جو ہے یہ جو ہے اضافہ ہے الف کا. فعلا. اچھا اسے دیکھیں تفعلا، 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 عین کے اوپر شد ہے. اس کا مطلب ہے تا فی عین عین لام، تو کیا اضافہ ہوا؟ تا اضافی ہوا اور ایک عین اضافہ ہوا، یعنی 2 لفظ. آگے دیکھیں افتعلا. افتعلا میں اگین الف کا اضافہ ہے اور تا کا اضافہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اضافی حروف جو ہیں 1 2 3 یا زیادہ ہو سکتے ہیں. آئیے یہ ٹیبل ہے دیکھیں. افعلا، یفعلو، افعالن، یہ پہلا باب ہے. ثلاثی جو ہے اس کے جو ہے تقریباً 14 باب ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں یا قرآن میں ہم سے وہی پڑھتے ہیں وہ ہیں 8. تو آئیے ان 8 کو دیکھیں. پہلا ہے افعلا یفعلو افعالن، اس میں کیا ہے؟ حمزہ یا الف کا جو ہے اضافہ ہے. دوسرا دیکھیں فعلا یفعلو تفعیلا، اس میں کیا ہے؟ عین کا اضافہ ہے یعنی ایک لفظ ہے. تیسرا دیکھیں فعلا یفعل مفعلۃ، اس میں کیا ہے؟ الف کا اضافہ ہے. ان تینوں ابواب میں ایک ایک حرف کا اضافہ. اگلا دیکھیں تفعل یتفعل، تفعل کیا ہے؟ یہاں پہ 2 لفظ اضافہ ہو رہے تا اور عین. اگلا دیکھیں تفعل یتفعل، تفعل، ابھی یہ کیا ہے؟ اس میں 2 لفظ اضافہ ہیں، کیا؟ تا اور الف. اگلا دیکھیں افتعال یفتعل افتعال، یہاں کیا ہے؟ اگین الف کا اضافہ ہے اور تا کا اضافہ.
یہ کیا ہے؟ یہ وہ تھے جن میں دو دو حروف تھے. یہ دیکھیں اگلا بھی اسی طرح ہے. انفعلا، ینفعلو، انفعل. اب یہ جو ہے اس میں کیا ہے؟ دو کا اضافہ. یہ جو چار تھے نا ان میں دو دو کا اضافہ. پہلے میں تھا ایک ایک کا. اب یہ دیکھیں ایک اور استفعل یستفعل استفعال. اب یہ جو ہے اس میں دیکھیں الف بھی زائد، سین بھی زائد، تا بھی زائد، یعنی تین کا اضافہ. باقی فا عین لام. تو یہ جو ابواب مزید ہوتے ہیں ان میں ایک دو تین یا تین سے زیادہ حروف کا اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو مزید فی کہتے ہیں. اب ان کی خصوصیات ہوتی ہے. بعض ایسے ابواب ہیں ان میں جن کے مصدر ایک سے زیادہ آتے ہیں. مثلا باب تفیل جو ہے اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے تفیلۃ کے وزن پہ آتا ہے، اور دوسرا جو ہے فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے. تو لہٰذا یہ دو جو ہے ابواب مصدر جو ہے نا ایک ہی باب میں آ سکتے ہیں. ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ یعنی یہ جو بنانے کا طریقہ یا جو ہے یہ اتنا پیچیدہ چیزیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھیں. پہلا باب تھا افعلا یفعلو افعالا. اس کی خصوصیت یہ کہ یہ لازم کو متعدی بناتا ہے. اور جو لازم فعل ہوتا ہے وہ متعدی نہیں بنتا. ہم نے لازم اور متعدی کا فرق دیکھا تھا. لازم فعل وہ ہوتا ہے جس کا اثر صرف اسی پہ ہو اور اسے کسی فاعل کو جو ہے نا مفعول کی ضرورت نہ ہو. متعدی ہوتا ہے جسے اپنے لیے کسی جو ہے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر کوئی ایسا فعل ہے لازم جو ہم نے متعدی کے طور پہ استعمال کرنا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کو استعمال کرتے ہیں. وہ آپ کو دیکھیں دوسرا باب جو ہے اس کے دوسرے میں کہتے ہیں یک بارگی، یعنی ایک دم ایک ہی اکٹھا. جیسے تھا لفظ ہے نزلہ، نزلہ اس نے اتارا. اگر ہم کریں انزال، انزلہ، 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 اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار اتار دیا. یعنی قرآن پاک جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ہی بار اتر گیا. وہاں پہ کیا استعمال کیا اللہ نے؟ انزلہ استعمال. فعل جو ہے وزن پہ فعلا یفعل تفعیل، یہ بھی لازم کو متعدی بناتا ہے لیکن درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا. اس کے لیے کیا ہوا؟ قرآن نے لفظ کیا نزلہ، نزلہ. لیکن نزلہ میں جو ہے درمیان والے لفظ پہ شد آ رہی ہے. وہاں انزلہ پہ صرف حمزہ کا اضافہ ہو رہا تھا نزل پہ. یہاں نزلہ جب قرآن پاک کو اللہ نے دنیا پہ اتارا آسمان سے تو وہاں لفظ استعمال کیا انا انزلنا، نزلہ، نزلہ کا لفظ استعمال کیا. فعل یفعل مفاعلۃ، یہ باہمی کشاکش اور مقابلے کے لیے ہوتا ہے، اور اکثر افعال جو ہے ان میں متعدی ہوتے ہیں. تفعل جو باب ہے تفعل، تفعل یہ تکلف اٹھا کر خود کرنے کی کوشش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تفعل جو ہے یہ کام کرنے والے ایک سے زیادہ اور ان میں مقابلہ اس میں استعمال ہوتا ہے. استعال جو ہے وہ کسی کام کو اہتمام سے کرنا، بڑے طریقے سے کرنا. انفعل جو ہے یہ متعدی کو لازم بنانے کے لیے ہوتا ہے. استفعل جو ہے یہ کسی کام کو طلب کرنا یا کسی صفت کو موجود سمجھنے کے معنی میں ہوتا ہے. یہ آگے لیول کے ہیں اس لیے یہاں صرف تعارف کے طور پر آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی ایک افعال کی جو ہے قسم ہوتی ہے جن کو مزید فی کہتے ہیں. مین ایم جو ہے بات یہ ہے کہ ان میں اضافی جو ہے حروف ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے معنی جو ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، اور جو افعال جس جو ہے باب پہ آئیں اس میں وہ ساری خصوصیات اس باب کی یا کچھ زیادہ تر خصوصیات پائی جاتی ہیں. آئیے فعل ماضی کی گردان ہم دیکھتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا تھا فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلت، فعلنا. پھر ہم نے دیکھا تھا فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتم، فعلنا. اب غور کریں اس پورے ٹیبل میں زیر صرف یہاں ہے مخاطب مؤنث کے ساتھ، کسی کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں باب سمعہ کو آپ جو فوراً پہچان لیں گے کہ درمیان والے کلمے کے نیچے زیر آ رہا ہے ماضی میں. اسی طرح یہ ماضی میں جو ہے اس کو مخاطب مؤنث کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے آخر میں زیر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح متکلم جو مذکر ہوتا ہے
یا متکلم مذکر اور مؤنث دونوں جو ہوتے ہیں ان کے اوپر پیش آتی، پورے ٹیبل میں آخری لفظ پہ کہیں پیش نہیں ہو، جسم ہوگا یا زبر ہوگی یا کچھ اور ہوگا، سوائے ان دونوں کے کہ ایک پہ زیر ایک پہ پیش۔ تو کوئی ایسا جب فعل آ رہا ہو جس کے آخر میں زیر آ رہا ہے یا پیش آ رہا ہے تو ٹیبل سے ہم پکڑ لیتے ہیں یہ کام۔ آئیے اب مزید فی کا یہ جو ہے ٹیبل یہی ماضی کا بنائیں، دیکھیں ہم نے لیا افعلا، جب اسے اضافہ کریں گے یہ دیکھیں فعلا اور افعلا میں کیا فرق ہے، الف ہے، تو ان سب کے ساتھ الف لگاتے جائیں، افعلا افعلا افعلو افعلتا افعل افعلتا افعلنا افعلتا افعلتما افعلتم افعلتی افعلتما افعلتنا افعلتو افعل۔ اسی طرح کوئی بھی ماضی کی یہ جو ہم نے 8 پڑھے تھے مزید بھی کسی کو بیٹھا آپ نے کلمہ اصل میں یہی رکھنا ہے، اس کے اضافی لفظ جو ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا، مثلا یہ ہے استماع، استماع میں کیا ہے الف اور سین جو ہے اور تے یہ دو صرف اضافہ ہے، تا میم عین جو ہے یہ اس کے اصل ہے، تو اب کیا ہوگا استماع استماع استماعو استماعت استماعت استمعنا، اسی طرح ان سب کو ملاتے جائیں۔ اب مضارع کی گردان کیسے بنتی ہے، دیکھیں مضارع کی ہم نے پڑھا تھا کیا ہوتا ہے یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان تفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعلو نفعلو نفعل۔ اب اگر ہم یہاں کوئی لانا چاہتے ہیں مزید فی کا باب، فرض کر لیں یفعلو ہم نے لیا، تو یہ یفعلو کے ساتھ کیا ہوگا، یہاں پہ این کے کلمے کے نیچے زیر آ رہی ہے تو یہ زیر کے ساتھ بنا لیں، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان تفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو، یعنی یہ زیر کا فرق آ رہا تھا تو زیر کے فرق سے گزار دیں، یہ اس کی پیٹرن جو ہے نا سانچہ ہے، یعنی مضارع کا یہ الفاظ فکس ہو جاتے ہیں، یا یہاں پہ آنے ہونا، اور یہ اسی طریقے سے نون، اور یہ یہاں پہ اینا، اور یہاں پہ حمزہ، اور یہ نا، ان میں کوئی بھی فعل آپ فٹ کرتے ہیں، مثلا فعلا کا لیتے ہیں تو کیا ہوگا یفعل یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان تفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، تفعلون۔ اور اگر کوئی دوسرا لے آئے تو اسے لگا دیں گے، جیسے یہ ہے یستفعلون، یعنی استفعال کا تھا، آپ استفعال اس میں لگائیں، یستفعل یستفعلان یستفعلون، تستفعلو تستفعلان تستفعلن، تستفعلان تستفعلون، تستفعلین تستفعلان تستفعلون، استفعلو نستفعل، یعنی یہ ٹیبل جو ہے یہ فکس ہوتا ہے، آپ نے اس کے اندر جو ہے یہ کیا ہے حروف ڈالنے ہوتے ہیں مزید فکس۔ اسی طرح یہ دیکھو کروما کا ایک باب ہوتا ہے، اس کو دیکھیں اکراما یکرمو اکرامن، اس کا جو ہے یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے دوسروں سے، تمام کلمات پر مکمل حل کر دیں۔ اب ایک کام کی چیز آپ کو سکھاتے ہیں، دیکھیں یہ باب ہے آخر میں افعال، اس کیا ہے افعال، اب ہم چاہتے ہیں یہ افعال کے پیٹرن پہ اسے ڈھالیں، یہ کیا ہے مادہ ہے خارج، الف وہاں پہ اضافہ ہے زیر کے ساتھ، یہاں الف زیر کے ساتھ لگا دیں، اس کے بعد جزم ہے خا پہ جزم لگا دیں، اور جو ہے یہ اس کے اوپر دوسرے کے اوپر کیا ہے دیکھیں زیر ہے تو اسے زیر لگا دیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، جی بنائیں لفظ بنائیں، کیا لفظ بن گیا جی، کیا لفظ ہونا
इखराजन, इखराजन, बे एंड दाल से बना है। जी कोशिश करें, इबादुन, इबादुन, इसे बनाए इरशादुन। अगला है तफकील, तफकील से बनाए इजाफी लफ्ज लगाए तकरबुन, लेकिन यहाँ एंड पे शद है तो इसमें रे पे शद आ जाएगी, तकरबुन। इधर लगाए कज़्ज़बुन, कद जा की दो आवाज हो रही, सद्दकुन। अच्छा अगला देखें, अगला क्या है, मफ़अलतुन के बनाने, इसमें मीम लगा दें तो क्या होगा, मतलूबत। यहाँ अगले के साथ लगाएं मकतूलन या मकतूलतुन, यहाँ लगाएं मखलूफुन, मखलूफुन। अच्छा अब अगला आप देखें, अगला जो है वो क्या कह रहा है, तफईल का है। तो तफईल का जब आएगा तो उस पे जो है आप कैसे लगाएंगे, लगाइए तकर्रबुन, तकद्दसुन, तकल्लम। अगला देखें, इसमें तफाइलुन के साथ बने, क्या होगा, तफाखरुन, तकारबुन, तकसरुन। अगला देखें इफ्तिआल, तो ये क्या बनेगा, नून शीन रे का मादा इसमें डालें, इन शी, हाँ जी कोशिश करें, आलुन, इंशाअलुन, इराफुन, इम्हानुन, इम्तिहानुन। यस इम्तिहान, ये जो हो रहा है इसमें शीन रे है के मादे से इनफाल का बनाए, क्या होगा, इन इश, इश री आलुन, इक ली बालुन, इकबालुन ये जो होता है, इक शाफुन, ये असल में इंशाफ होता है, ये देखिए इंशाफुन, इनकलाबुन, ये इनकलाबुन था, इंशाफ ये शरा से होता है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो डाई हैं, इनमें कोई भी तीन हरूफ आप डालें तो आप जो है उस पैटर्न का जो है मजीद फीका जो है वो किस्म बना लेंगे। आगे ये एक्सरसाइज है, आपने खुद करनी है, इसमें आपने मादा बताना है। मसलन अरसला का मादा क्या होगा, जी वजह फरमाया रा सीन लाम जो इसका मादा है। युकर्रिबु, इसका मादा क्या होगा, ये देखिए जो इजाफी लफ्ज है या इसको हटा दें, ये जो दरमियान में शद आ रहा है इसकी शद खत्म करें तो क्या बनेगा, काफ रा भेज। इसी तरह इरसाल, इजाफी लफ्ज निकाल दें, ये है और ये आ रहा है दरमियान में अलिफ, दोनों अलिफ निकाले क्या बनेगा, रा सीन लाम। तकरीबुन निकालेंगी, ता को हटा दे, या को हटा दे, पीछे क्या रह गया, काफ रे भी, काफ रा जो है वो इसका मादा है। तो आपने जो है ये मादा जो है ना निकालना है इन तमाम का। जैसे ये है इस्तवाबुन, अलिफ सीन ते ये इजाफी होता है, तीनों इकट्ठे आते हैं, इसको हटा दें। वाव भी इजाफी है, ये निकाल दें, पीछे क्या रह गया, स्वाद, बल्कि ये अलिफ इजाफी है, स्वाद वाव और वाव। युखर्रिबु, युखर्रिबु या को हटा दें, रे की जो है शद को खत्म करें, पीछे क्या रह गया, खाराब। यश्तारिकु बनाए, या हटाया, शीन रह गया, ता रह गया, रा रह गया, का। अब यहाँ पे जो है ता जो है वो इजाफी लग गया, तो लफ्ज क्या होगा, शीन रा का, शरका। बाकी ये आपने एक्सरसाइज है, इनको आप देख लीजिए अपने तौर पे। टाइम कम होने की वजह से हम इसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके लिए मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपके पास ये रही रिकॉर्ड में कि ये भी चीज हमने देखी थी और यहाँ से जो है आप इसे देख सकें। हाँ जी, इक्तसला खालिदुन अम्स, खालिद कल नहाया था। इसी तरह इस्तंसरुल मुस्लिमूना इख्वानुहुम फंसुरुहुम, मुसलमानों ने अपने भाइयों से मदद तलब की, बस उन्होंने उनकी मदद की।
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تو آپ کو آتا ہوگا، روز ہی ہم پڑھتے ہیں. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. یقاتل المسلمون الکفار، مسلمانوں نے کفار سے قتال کیا. تدارب الوالدان فی المدرسۃ فاخرجہما امیرھا منھا. ہاں جی، تداربا الوالدان، یہ والدان کیا ہے جی؟ تسنیہ ہے، ولد کی تسنیہ ہے، یعنی دو لڑکوں نے ایک دوسرے کو مدرسے میں مارا، بس اس کے پرنسپل نے ان دونوں کو نکال دیا. ضربنا الجدار بالاحجار فانہدما، یعنی ہم نے دیوار کو پتھروں سے مارا. حجر کی یہ حجارہ جو ہے پتھر کو کہتے ہیں، بس وہ گر گئی. ہاں جی، استشهد طلاب من الاستاذ فازشهدهم، کیا ہوا؟ رہنمائی طلب کی طلباء نے استاد سے، پس اس سے ان کو رہنمائی دی. اکرام ضیفہم، انہوں نے اپنے مہمان کی عزت کی. استحلوا فی دروسکم، تم سب اپنے اس پاک میں محنت کرو. ماذا تعلم فی المدرسۃ، استاد مدرسے میں کیا سکھاتا ہے؟ انا اتعلم العربی، انا اتعلم العربی، میں عربی سیکھتا ہوں. لا اقاتل، میں جنگ جدال یا قتال نہیں کرتا. یہ ترجمہ ہے، اسے آپ دیکھ لیجیے گا اور اپنے طور پر جو ہے اسے تجزیہ کیجیے کہ کون سا لفظ کہاں کس کے معنی میں کیسے آتا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کا انالائسس نہیں کر سکتے، لیکن میں نے آپ کو ترجمہ دے دیا ہے تاکہ آپ اپنے طور پر اس کی کوشش کریں. آئیے پرانی دعا پڑھیں. ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد. قرآن کی دعا ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد. یہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، لا شبہ تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ علم میں راسخ لوگوں کی دعا میں سے. اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، لہذا تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے. متقی لوگوں کی دعا ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبق ہوا ہمارا، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ہم سب کو جو ہے دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے اور آخرت میں ہمیں سب کو فرمائے.